پانچواں دور اور یہ انتظار کے لمحے ختم ہو رہے ہیں جس کے لیے آپ بیٹھے ہیں، اور پانچواں سال مسلسل آتے ہوئے جناب شرر صاحب کو استاد موجد سنبھلی کے میں دو شعر آپ کو پیش کرتا ہوں کہ انگلیاں پانچواں دور ہے، انگلیاں پانچ برابر تو نہیں ہے لیکن انگلیاں پانچ برابر تو نہیں ہے لیکن پنجتن پاک کو دیکھا تو برابر نکلے۔ انگلیاں پانچ برابر تو نہیں ہے لیکن پنجتن پاک کو دیکھا تو برابر نکلے، اور مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ حضرات، تاریخ ہے اس جشن کی کہ شرر نقوی اور نیر جلال پوری دونوں اس جشن کے میزبان ہیں۔ جب سے اس جشن کی بنا پڑی تب سے مسلسل آ رہے ہیں، اور مسدس کے بے تاج بادشاہ جناب شرر نقوی نے یہی مختار نامہ پڑھا، یہی کلثوم نامہ پڑھا، یہی خدیجہ نامہ پڑھا، جتنے بھی مسدس حسن نامہ یہی پڑھا، بہت سارے مسدس، اور اس سال بھی ان کے پاس بڑے نئے نئے مسدس ہیں، چونکہ اس محفل کے وہ ایک مخصوص ممبر ہیں اور آپ ان کو سنتے ہیں آخر تک حضرت ابو طالب کی مدح ہو رہی ہے، اس لیے مسدس کے ایک بند سے میں ان کا استقبال کروں گا۔ نیر سرسوی نے حضرت ابو طالب کی مدح کرتے ہوئے کہا، حامل دین خدا سمجھے جسے فخر عرب، حامل دین خدا سمجھے جسے فخر عرب، کفر کا الزام اس کے سر لگے ہائے غضب، کفر کا الزام اس کے سر لگے ہائے غضب، چل رہے ہیں کس رقابت میں نہ جانے سب کے سب، ارے دوستوں کے بغض للہ ہی کا ہم سمجھے سبب، اس طرح بغض و حسد کی کشتیاں کھیتے ہیں لوگ، دشمنی بیٹے سے بدلہ باپ سے لیتے ہیں لوگ۔ تشریف لا رہے ہیں جناب شرر نقوی صاحب مقطع محفل، اور عرض کر دوں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں لیکن اختر صاحب اور ہمارے فیاض صاحب اور میری فلائٹ ایک ساتھ میں ہے، اگر ہم درمیان میں چلے گئے تو میزبان کی حیثیت سے، انجمن کے رکن کی حیثیت سے محفل کے آئندہ سال تک کے لیے ملتوی ہونے کا اعلان بھی جناب مولانا شرر صاحب اور حفیظ صاحب یہی کریں گے، جو کہ آخر میں یہی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو جشن کی مبارکباد دیتا ہوں اور ایک تحفہ آپ کو دیتا ہوں، اس کو آپ یاد رکھیے گا۔ آپ نے بہت شعر سنے ہیں رات بھر، مگر مطلب آپ کو سناتا ہوں کہ کوئی صورت ہو مگر نرم ہی لہجہ رکھنا، کوئی صورت ہو مگر نرم ہی لہجہ رکھنا، اپنی بچی کا اگر نام سکینہ رکھنا۔ کوئی صورت ہو مگر نرم ہی لہجہ رکھنا، اپنی بچی کا اگر نام سکینہ رکھنا، پھینک کر چلو سے پانی یہ کہا غازی نے، ہم کو آتا ہے سمندر کو بھی پیاسا رکھنا، ہم کو آتا ہے سمندر کو بھی پیاسا رکھنا۔ بس آپ کی رحمت تمام ہے، ایک مطلب 3-4 شعر آپ کو آخر کلام میں سناتا ہوں، ان میں ہمت بھی ہے اور قوت گفتار بھی ہے، ان میں ہمت بھی ہے اور قوت گفتار بھی ہے، جن کی فہرست میں گوزر بھی ہے تمار بھی ہے، ان میں ہمت بھی ہے اور قوت گفتار بھی ہے، جن کی فہرست میں گوزر بھی ہے تمار بھی ہے، شاہ والا کی نہیں ہے اسے اس طرح سمجھ، نخبہ باطل کے تماچا بھی ہے انکار بھی ہے، شاہ والا کی نہیں ہے اسے اس طرح سمجھ، نخبہ باطل کے تماچا بھی ہے انکار بھی ہے، جس کو سرور کا آزادار کہا جاتا ہے وقت پڑ جائے تو وہ ڈھال بھی تلوار بھی ہے، جس کو سرور کا آزادار کہا جاتا ہے وقت پڑ جائے تو وہ ڈھال بھی تلوار بھی ہے، حرملا تیر و کما پر نہ تکبر کرنا، فوج شبیر میں 6 ماہ تجرار بھی ہے۔ بس آخری شعر سنا رہا ہوں میں آپ کو، ان میں ہمت بھی ہے اور قوت گفتار بھی ہے، جن کی فہرست میں گوزر بھی ہے تمار بھی ہے، شاہ والا کی نہیں ہے اسے اس طرح سمجھ، رخ باطل کے تماچا بھی ہے انکار بھی ہے، حرملا تیر
रात भर। ये नौजवान जब तक सुने आप सुनाइए, आपका दिल न छोटा अपना आपके हवाले, आप बच्चे के हवाले आप पढ़े, वरना आप जवाब शहजादी को दीजिएगा नहीं जानते। नारे देखिए, मैं चूंकि यहाँ मेरे पानी पे हूँ तो मेरा पढ़ना और न पढ़ना बराबर है। मैंने जितने शेर पढ़ने थे मैंने पढ़ दिया। आपकी मोहब्बत है, आपका बड़ा एहसान है। इंशाअल्लाह आइंदा साल की महफिल उसी दूसरों के शाम के साथ अच्छा। देखिए, आप लोग बैठे हैं तो मैं कुछ और पढ़ने वाला हूँ। आप मुसद्दस के कुछ बंद सुन लीजिए। तमाम ये तमाम मेरे नौजवान भाई बैठे। हाँ, वही पढ़ दूँ। मैं सोच रहा था इस वक्त आपको सकीना नामा सुनाऊं, इसलिए कि जनाब सकीना देवी आपने दावत से सुना। और अच्छा, एक बंद मैं आपको सुना देता हूं जनाब फजल का। जनाब फजल मौला हुसैन के दुश्मनों से मुखातिब है करबला के मैदान में। जनाब सकीना के भाई हैं जनाब फजल भी, मौला अब्बास के बेटे हैं और उम्र है 16 बरस की जनाब फजल की। वो मौला हुसैन के दुश्मनों से क्या कहते हैं? फरमाते हैं कि ए जालिमों, ईमान की तस्वीर से लड़ने चले आए, इस्लाम की ताकीर से लड़ने चले आए, कुरान की तफसीर से लड़ने चले आए। तुम हजरत शब्बीर से लड़ने चले आए, तुम हजरत शब्बीर से लड़ने चले आए। नापाक हरारत की हवा लाई है तुमको और मैदान में माओ की खता लाई है। नापाक हरारत की हवा लाई है तुमको, मैदान में माओ की खता लाई है तुमको, मैदान में माओ की खता लाई है तुमको। अब्बास का बेटा हूं मैं, अब्बास का बेटा, अब्बास का बेटा हूं मैं, अब्बास का बेटा। ए जालिमों, आसान नहीं मुझसे विदा सोच रहे हो। मौला अब्बास का बेटा जब करबला के मैदान में बोल रहा है तो पूरे दश्त में सन्नाटा है। जनाब फजल फरमाते कि आसान नहीं मुझसे विदा सोच रहे हो। हक बात है ये बात बजा। आप लोग बैठ जाएं तो जरा मैं सुनाऊंगा। आसान नहीं मुझसे मिला सोच रहे हो, हक बात है ये बात बजा सोच रहे हो। लगता है मुझे हद से सिवा तुम बच के निकल जाओगे क्या? अब्बास का बेटा हूं मैं, अब्बास का बेटा। आसान नहीं मुझसे मिला सोच रहे हो, हम बात है ये बात बजा सोच रहे हो। लगता है मुझे हद से सिवा सोच रहे हो, तुम बच के निकल जाओगे क्या सोच रहे हो? अरे भागोगे कहां? दश्त अभी तंग करूंगा और नस्लें ना भुला पाएंगी वो जंग। भागोगे कहां? दश्त अभी। ये जो गेरली में लोग बैठे ये भी सुनने के लिए बैठे। अगर सुनने के लिए बैठे तो ये करीब आ जाए, थोड़ा सा अंदर आ जाए आप। भागोगे कहां? दश्त अभी तंग करूंगा, नस्लें ना भुला पाएंगी।
اے یزیدیو، جو سب سے بڑا ہو اسی فنکار کو بھیجو۔ جو سب سے بڑا ہو، سب سے بڑا ہو اسی فنکار کو بھیجو۔ وہ بھیجو پیادے کو کہ اسوار کو بھیجو؟ ایک بار ذرا فوج کے سردار کو بھیجو، ایک بار ذرا فوج کے سردار کو بھیجو۔ ارے بھیجو سرے میدان کسی جردار کو بھیجو۔ اکبر کا برادر ہوں، تکلف نہ کروں گا، بزدل نہیں مضبوط سپاہی سے رہوں گا۔ اس سلسلے کا صبح کے تقریباً 7 بج رہے ہیں، مگر آپ کے کھلکھلاتے ہوئے چہرے، قسم خدا کی مجھے آپ نے آمادہ کر دیا۔ آخری بند سناتا ہوں اس سلسلے کا، اس کے بعد سکینہ نامہ کے حاضر کرتا ہوں۔ اس سلسلے کا آخری بند مولا عباس علیہ السلام کے بیٹے فرماتے ہیں کہ عباس کا بیٹا ہوں میں، عباس کا بیٹا۔ بے دم کیا 2 4 کو تب فضل پکارے، کیا ویر نہیں کوئی بھی لشکر میں تمہارے؟ عباس کا بیٹا ہوں میں، عباس کا بیٹا، عباس کا بیٹا ہوں میں، عباس کا بیٹا۔ بے دم کیا 2 4 کو تب فضل پکارے، کیا ویر نہیں، کیا ویر نہیں، کیا ویر نہیں کوئی بھی لشکر میں تمہارے؟ مرنے کے لیے لائے ہو تقدیر کے مارے، مرنے کے لیے لائے ہو تقدیر کے مارے، اور میں آ گیا سب توڑ کے دریا کے کنارے۔ مولا عباس کا بیٹا فرما رہا ہے کہ کیا ویر نہیں کوئی بھی بے دم کیا 2 4 کو تب فضل پکارے، کیا ویر نہیں کوئی بھی لشکر میں تمہارے؟ مرنے کے لیے لائے ہو تقدیر کے مارے، میں آ گیا، میں آ گیا، میں آ گیا، سب توڑ کے، سب توڑ کے، سب توڑ کے دریا کے کنارے۔ ارے بتلاؤ دیے شاہ کو تم ٹوکو گے کیسے؟ وہ میرے بھی بابا ہیں، انہیں چچا کا اجازت، چچا کا اجازت۔ بتلاؤ دل شاہ کو تم ٹوکو گے کیسے؟ وہ میرے بھی بابا ہیں، عباس کا بیٹا ہوں میں، عباس کا بیٹا، وہ میرے بھی بابا ہیں، انہیں روکو گے کیسے؟ کاغذ پر شرط فضل کے جملے کو اتاروں، فرماتے تھے یوں دیکھ کے چہرے کو نکھاروں، دادا کو اگر نادے علی پڑھ کے پکاروں، 9 لاکھ کی کیا بات ہے 100 لاکھ کو ماروں۔ کاغذ پر شرط، کاغذ پر شرط، کاغذ پر شرط، ہاں آپ لوگ سنیں، کاغذ پر شرط فضل کے جملے کو اتاروں، فرماتے تھے، ارے یار سنو چھوڑو مائک بھائی، کاغذ پر شرط فضل کے جملے کو اتاروں، فرماتے تھے یوں دیکھ کے چہرے کو نکھاروں، دادا کو اگر نادے علی پڑھ کے پکاروں، 9 لاکھ کی کیا بات ہے؟ عباس کا بیٹا ہوں میں، عباس کا بیٹا، 9 لاکھ کی کیا بات ہے 100 لاکھ کو ماروں۔ ارے میں لاڈلا فرزند ہوں ولیوں کے ولی کا، پیدا ہے لہو میری بھی رگ رگ میں آئی۔
فرزند ہوں، میں لاڈلا فرزند ہوں، ولیوں کے ولی کا بہتا ہے لہو۔ بھائی ایک بند کا اور حکم ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ بیدم کیا دو چار کو تب فضل پکارے، کیا ویر نہیں کوئی بھی لشکر میں تمہارے؟ مرنے کے لیے لائے ہو تقدیر کے مارے، میں آ گیا سب توڑ کے دریا کے کنارے۔ بتلاؤ دل شاہ کو تم ٹوکو گے کیسے؟ وہ میرے بھی بابا ہیں، وہ میرے بھی بابا ہیں، انہیں روکو گے کیسے؟ دریا میرے قبضے میں ہے، دریا پر کھڑا ہوں۔ دریا میرے قبضے میں ہے، دریا پر کھڑا ہوں۔ گو بھوکا بھی ہوں اور میں پیاسا بھی سوا ہوں، پانی کی تمنا نہیں دل بندے وفا ہوں، یہ سوچ کے سرور کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ اب جناب فضل مولا عباس کے فرزند دریا پر کھڑے ہیں مگر پانی نہیں پیتے۔ دریا پر کھڑے ہونے کے بعد مولا حسین کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ کیوں دیکھ رہے ہیں مولا حسین کے چہرے کو؟ اس منظر کو میں نے قلم بند کیا ہے۔ دریا میرے قبضے میں ہے، دریا پر کھڑا ہوں، وہ بھوکا بھی ہوں اور میں پیاسا بھی سوا ہوں، پانی کی تمنا نہیں دل بندے وفا ہوں، یہ سوچ کے سرور کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ ارے مل جائے مجھے حکم جو ایک بار چچا کے، مل جائے مجھے حکم جو ایک بار چچا کے، لے جاؤں گا تلوار پہ دریا کو۔ نعرہ میں لگواؤں گا، ذرا سا کوئی میسج لے کے جاؤ، ساری رات بیٹھے رہے ہو۔ مولا عباس کے بیٹے کی شجاعت ایک بند اور بھائی کہہ رہے، ورنہ میں سکینہ نامہ چاہ رہا ہوں، بہت جلدی آپ کو سکینہ نامہ سنا دوں انشاءاللہ، آپ یاد رکھیں گے وہ مسدس بھی۔ بس آخری بند جناب فضل فرماتے ہیں کہ دکھلاؤں گا تلوار کی تیزی کا عجب فن، عباس کا بیٹا ہوں میں، عباس کا بیٹا، اے یزید دکھلاؤں گا تلوار کی تیزی کا عجب فن، گزرے گی سروں سے تو صدا آئے گی سن۔ دکھلاؤں گا تلوار کی تیزی کا عجب فن، گزرے گی سروں سے تو صدا آئے گی سن، سن پڑ جائے گا کفار کے لاشوں سے ابھی بن، یاد آئے گا صفین کے غازی کا لڑکپن، صفین میں لڑکپن کس کا تھا؟ مولا عباس کا۔ جناب فضل کس کے بیٹے ہیں؟ مولا عباس کی۔ فرماتے ہیں کہ دکھلاؤں گا تلوار کی تیزی کا عجب فن، گزرے گی سروں سے تو صدا آئے گی سن، سن پر جائے گا کفار کے لاشوں سے ابھی بن، یاد آئے گا صفین کے غازی کا لڑکپن۔ ارے تلوار چلاؤں گا تو یہ جان ہی لوگے، میں کس کا جگر بند ہوں پہچان ہی لوگے۔ کس کا جگر بند ہوں؟ پڑھوں بیوی کے لیے کچھ بنوں؟ ایک نعرہ ایسا ہونا چاہیے کہ کم سے کم شام تک ہمارے دل کی آواز پہنچے، اگر ہماری آواز یہ آواز نہ پہنچ پائے تو دل کی گہرائیوں سے نعرہ حیدری، نام ہے نام ہے میرا سکینہ، میں ہوں بنت شبیر، نام ہے میرا سکینہ، میں ہوں بنت شبیر، قلم نور سے لکھی گئی میری تقدیر،
ہاں، جن کی سمجھ میں آئے وہ ذرا ہاتھ اٹھائیں گے تاکہ مجھے یہ احساس ہو جائے کہ آپ لوگ رات بھر جاگنے کے بعد تھکے نہیں ہیں۔ قلم نور سے لکھی گئی میری تقدیر، میرے بابا کی زمانے میں نہیں کوئی نظیر، وہ ہے قرآن مبین اور میں ان کی تفسیر، وہ ہے قرآن مبین اور میں ان کی تفسیر۔ فخر اس بات پر ہے برسر سینہ میں ہوں، صبر سرور کی انگوٹھی کا نگینہ، فخر اس بات پر ہے برسر سینہ میں ہوں، صبر سرور کی انگوٹھی کا۔ آج بھائی اندر آ جائیے، آخر میں پڑھوا رہے ہیں آپ۔ فخر اس بات پر ہے برسر، فخر اس بات پر ہے برسر سینہ میں ہوں۔ اندر آؤ بھائی، اختر تم ہر جگہ فرمائش کرتے رہتے ہو کہ یہ ایک بند پڑھ دیجیے، آج میں پورا مسلسل سنانے کے منہ میں آ گیا ہوں۔ فخر اس بات پر ہے برسر سینہ میں ہوں، صبر سرور، عالم بھائی انشاءاللہ یاد رکھیں گے آپ۔ فخر اس بات پر ہے برسر سینہ میں ہوں، صبر سرور کی انگوٹھی کا نگینہ میں ہوں۔ میرے بابا ہے حسین اور ہے دادا حیدر، دادی زہرا ہے تو نانا ہے شفیع محشر، بھائی سجاد ہے، اکبر بھی ہے اور ہے اصغر، ایک عباس تو ہے دوسرے ابو شبر۔ میرے بابا ہے حسین اور ہے دادا حیدر، دادی زہرا ہے تو نانا ہے شفیع محشر، بھائی سجاد ہے، اکبر بھی ہے اور ہے اصغر، ایک عباس تو ہے دوسرے ابو شبر۔ ارے کربلا میری، نجف میرا، مدینہ میرا، ایک عباس تو ہے دوسرے ابو شبر، کربلا میری، نجف میرا، مدینہ میرا، مختصر یہ ہے کہ نام سکینہ۔ نجف میرا، مدینہ میرا، مختصر یہ ہے کہ نام۔ اور میرے بھائیوں، میرے نوجوان بھائیوں، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی زیارت پڑھنا، جب شہزادی کی زیارت پڑھو گے تو شرر نقوی کا یہ بند ضرور یاد آئے گا۔ شہزادی فرماتی ہے کہ فاضلہ میں ہوں، فضائل بھی فضیلت میں ہوں، فاضلہ میں ہوں، فضائل بھی فضیلت میں ہوں میں اکرم بھی، کریمہ بھی، کرامت میں ہوں، شاہ کونین کے بیٹے کی ضرورت میں ہوں، پڑھ زیارت میری شبیر کی بضعت میں ہوں۔ جناب فاطمہ زہرا ہے بضعت رسول، اور شہزادی کی زیارت پڑھیے آپ تو شہزادی سکینہ بضعت حسین ہے، تو بضعت رسول کا اختیار کیا ہے اور بضعت حسین کا اختیار کیا ہے؟ جناب سکینہ فرماتے ہیں کہ فاضلہ میں ہوں، فضائل بھی فضیلت میں ہوں، وہ میں اکرم بھی، کریمہ بھی، کرامت میں ہوں، شاہ کونین کے بیٹے کی ضرورت میں ہوں، پر زیارت میری شبیر کی بذات میں ہوں۔ میں بھی بگڑی ہوئی تقدیر بنا سکتی ہوں، میں بھی بگڑی ہوئی تقدیر بنا سکتی ہوں، اور اپنی ٹھوکر سے میں مردے کو جلا۔ ستارہ ہوگا، آج میں اس کے مقدر کا ستارہ ہوگا جس کے ہونٹوں پہ سدا نام تمہارا ہوگا، آج میں اس کے مقدر کا ستارہ ہوگا جس کے ہونٹوں پہ سدا نام تمہارا ہوگا۔ تو واسطہ دے کے سکینہ کا یہاں مانگ کے دیکھ، واسطہ دے کے سکینہ کا یہاں مانگ کے دیکھ۔ سنو یہ بچے نے سنایا، سنو عالم، کہا ہے کس نے کہ تم مختصر تلاش کرو، یہ مشورہ ہے رہے معتبر تلاش کرو، جو چاہتے ہو کہ عباس دے تمہیں خیرات تو جاؤ جا کے سکینہ کا در تلاش کرو، جو چاہتے ہو فاصلہ میں ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ ایک منزل تک لے کے جانا ہے، بہت وقت ہو گیا۔ سنیں عظیم بھائی شکیر بھائی، ہمارے آرزو بھائی بڑی محبت سے آپ لوگ بلاتے ہیں، بڑی محبت سے محفل سجاتے ہیں آپ۔ میں پورے دن بھی پڑھ سکتا ہوں، ابھی شرر نقوی کے کلیجے کے بارے میں نہیں جانتے ہوں، لیکن ہاں
ہاں میں سماعتوں کے بارے میں جانتا ہوں آپ کی کہ آپ کہاں تک سنیں گے. بڑی توجہ حضرات کی. فاضلہ میں ہوں, فضائل کی فضیلت میں ہوں میں. چلو ایک خیال اور سن لو. احساس کی نظر نے انہیں دیکھ ہی لیا. یہ خیال سنا نہیں ہوگا کہیں آپ نے. احساس کی نظر نے احساس کی نظر نے انہیں دیکھ ہی لیا. مجھ بد نصیب کو بھی زیارت کرا گئے. ارے گھر میں سکینہ بیوی کا مشکینہ جب رکھا, میرے غریب خانے میں عباس آ گئے. احساس کی نظر نے انہیں دیکھ ہی لیا. مجھ بد نصیب کو بھی زیارت کرا گئے. گھر میں سکینہ بیوی کا مشکینہ جب رکھا, میرے غریب خانے میں عباس آ گئے. فاضلہ میں ہوں, فضائل بھی فضیلت میں ہوں میں اکرم بھی, کریمہ بھی, کرامت میں ہوں, شاہ کونین کے بیٹے کی ضرورت میں ہوں, پر زیارت میری شبیر کی بذت میں ہوں. میں بھی بگڑی ہوئی تقدیر بنا سکتی ہوں. اپنی ٹھوکر سے میں مردے کو جلا سکتی ہوں. آج ہر دور کے ظالم کو مٹانے کے لیے, ظلم کو صبر کی تصویر دکھانے کے لیے, نہر سے بہت ستمگر کی بھگانے کے لیے, اور عمر سعد کی اوقات بتانے کے لیے ایک مومن کا ہاتھ اٹھنا چاہیے. اس لیے کہ بی بی سکینہ کا جہاں بھی ذکر ہوتا ہے, مولا عباس علیہ السلام کی آمد حاضری واجب ہے. یہ سوچ کے آپ بیٹھے کہ آقا کی حاضری ہے, آقا کی تشریف آوری ہے, اور ہم آقا کی موجودگی میں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا مصدر سن رہے ہیں. جو بھی دعائیں ہیں وہ دل میں رکھیں آپ, اور انشاءاللہ یہ مصدر سنیں. بی بی سکینہ فرماتی ہے کہ آج ہر دور کے ظالم کو مٹانے کے لیے, ظلم کو صبر کی تصویر دکھانے کے لیے, نہر سے بہت ستمگر کی بھگانے کے لیے, عمر سعد کی اوقات بتانے کے لیے, سورہ عزو سے گھر میں جلیل آئی ہوں. سورہ عزو سے ایک گھر میں جلیل آئی ہوں, اور ساتھ عباس نہیں ناد علی آئی. ایک گھر میں جلیل آئی ہوں, ساتھ عباس نہیں ناد علی لائی ہوں. اے ظالمو, ہاں اندھیروں کو کبھی نور نہ سمجھا جائے, بس ہم مرتبہ دور نہ سمجھا جائے, روز محشر کو بہت دور نہ سمجھا جائے. گو کہ پیاسی ہوں میں, مجبور نہ سمجھا جائے. ایک بھی لمحہ نہ گزرے کہ یہی پر آئے, میں اگر چاہوں تو کوثر بھی. ایک بھی لمحہ نہ گزرے کہ یہی پر آئے, میں اگر چاہوں تو کوثر بھی زمین پر آئے. بس شہزادی آ رہی ہے یزید کے دربار میں, یزید بیٹھا تخت پر. شہزادی نے یزید کے دربار کی پہلی سیڑھی پر پہلا قدم رکھا. عباس کی بھتیجی کے قدم کی ہیبت ایسی تھی کہ تخت ہلنے لگا, اڑنے لگا دربار کا رنگ. تخت ہلنے لگا, اڑنے لگا دربار کا رنگ. انگلیاں منہ میں دبائے ہوئے سب لوگ ہیں تنگ. ہمارے کا احد کا یاد آیا کبھی بدر کی جنگ. مثل مرحب کے نقشوں زیر ہو ہر ایک دبنگ. بیت بہت بڑی ہے. ہلنے لگا, اڑنے لگا دربار کا رنگ. انگلیاں منہ میں دبائے ہوئے سب لوگ ہیں دنگ. مارے کا احد کا یاد آیا کبھی بدر کی جنگ. مثل مرحب کے نقشوں زیر ہو ہر ایک دبنگ. دل حسینب کا تو سر
سرور کی چہیتی ہوں میں اور عباس دلاور کی بھتیجی ہوں. دل ہوں زینب کا تو سرور کی. چار بند اور اس کے بعد آپ کی رحمت تمام. دل حسینب کا تو سرور کی چہیتی ہوں میں اور عباس دلاور کی بھتیجی ہوں میں. یزید بیٹھا تخت پر, بی بی سکینہ پہنچی تو یزید تخت پر بیٹھ کے گفتگو کرتا ہے. مسکرا کر یہ پکارا وہ لئی ابن لئی, رونما واقعہ اس طرح کا ہو رہا ہے یہی. تو یہ کہتی ہے کہ یہ عزیز کے محتاج نہیں, تجھ سے سرور کو محبت تھی مجھے ہو گئی یقین. اختیار اپنا بھی اور قدر بتائے تیری, تش سے اٹھ کے یہ سر گود میں آئے تیری. بی بی سکینہ نے مولا حسین کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا اور فرمایا اے بابا, اے میرے بابا, مجھ کو رسوا سر دربار کیا جاتا ہے. اے میرے بابا, زخم ایک اور نیا مجھ کو دیا جاتا ہے. باپ کے بعد کیا اس طرح جیا جاتا ہے. امتحان میری محبت کا لیا جاتا ہے. تش سے اٹھ کے میری گود میں آؤ بابا, تم وہ زندہ اس زمانے کو بتاؤ بابا. قسم خدا کی بی بی سکینہ جب یزید کے دربار میں پہنچی تو یزید نے پوچھا من انت, تو کون ہے؟ مگر جناب سکینہ جواب نہیں دیتی. جب یزید نے 3 مرتبہ پوچھا من انت من انت من انت, تو کون تو کون تو کون, بی بی سکینہ نے کوئی جواب نہیں دیا تو یزید نے مولا سجاد کی طرف دیکھ کے فرمایا سید سجاد کے اس بچی سے بولنا نہیں آتا. جناب سید سجاد نے فرمایا یزید بولنا تو آتا ہے مگر میری بھتیجی کا گلا دیکھ, میری بھتیجی کا گلا دیکھ, میری بھتیجی کے پیر دیکھ. ارے جس رسم سے زینب کا گلا مانا گیا. مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا عباس علیہ السلام اے آقا, آپ کی بھتیجی کے فضائل سن کے یہ خوش ہوئے, مسائل سن کے انہوں نے گریہ کیا. آقا جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے, جو بے گھر ہیں ان کو گھر دیجیے, جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عنایت فرمائیے. اے آقا ہمیں اپنی معرفت عنایت فرمائیے تاکہ ہم حقیقی زندگی گزار سکیں. یزید نے کہا کہ کون ہے تو؟ سجاد نے کہا کہ یزید ذرا اس بچی کے پیر دے. جناب سکینہ پنجوں کے بل کھڑی تھی یزید کے دربار میں. یزید نے کہا اے بچی, میں نے سنا ہے حسین تمہیں بہت محبت کرتے تھے. کہا یزید اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, میرا بابا مجھے بہت محبت کرتا تھا. اچھا تیرا بابا تجھے محبت کرتا تھا تو پھر اپنے بابا سے کہہ تیری آغوش میں آ جائے. سکینہ نے جلا ہوا دامن, جلا ہوا مردہ اٹھایا اور اٹھا کے ایک مرتبہ بابا کے سر کی طرف دیکھ کے فرمایا بابا, بابا آپ کو سکینہ کی محبت کا واسطہ, بابا میری آغوش میں آئیے. حسین کا کٹا ہوا سر سکینہ کی آغوش میں آیا. بچی نے منہ کو منہ رکھ دیا. بابا بڑے تماشے لگائے گئے, بابا گوشوارے چھین لیے گئے, بابا رضا چھین لی گئے. بولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. میں آنسوؤں کے لیے نہیں روک سکتا, مگر یزید کا دعویٰ یہی تھا نا کہ تیرے بابا اگر محبت کرتے ہیں تو تیری گود میں آ جائے. اب میرے نوجوان بھائیوں, ذرا تھوڑا سا آنسوؤں پر صبر رکھو اور اس کے بعد لعنت کرو یزید کو میرے ساتھ مل کے. اب ہوا کیا واقعہ؟ واقعہ یہ ہوا کہ اٹھ کے شبیر کا سر گود میں آیا جس دم, کیونکہ یزید کا تو یہی دعویٰ تھا نا کہ اگر تیرے بابا کی حقیقی محبت ہے تو تیری آغوش میں سر آ جائے. سکینہ نے حسین علیہ السلام کے سر کی طرف دیکھا اور فرمایا مجھ کو رسوا سے دربار کیا جاتا ہے, زخم کور میں مجھ کو دیا جاتا ہے. آپ کے بعد کیا اس طرح جیا جاتا ہے, امتحان میری محبت کا لیا جاتا ہے. تش سے اٹھ کے میری گود میں آؤ بابا, تو ہو زندہ یہ زمانے کو بتاؤ بابا. اس کے شبیر کا سر گود میں آیا جس دم, پھر جناب سکینہ نے یزید کی نگاہوں سے نگاہیں ملائی.
اس کے شبیر کا سر گود میں آیا جلدم، پھر کہا بالی سکینہ نے کہ اے ابن ستم بول، اب بول، بڑھا اپنی خطابت کی قدم، اے ابو سفیان کے بیٹے بول، اب بول، بڑھا اپنی خطابت کے قدم۔ ارے تو کیا بولے گا کہ سب ٹوٹ گیا تیرا بھرم۔ اب آپ کو میرے ساتھ مل کے لعنت کرنا ہے یزید پر۔ ان کا شبیر کا سر گود میں آیا جلدم، پھر کہا بالی سکینہ نے کہ اے ابن ستم بول، اب بول، بڑھا اپنی خطابت کے قدم۔ ارے تو کیا بولے گا کہ سب ٹوٹ گیا تیرا بھرم۔ اے یزید غور سے سن کہ نجاسات کا عنوان ہے تو، غور سے سن کہ نجاسات کا عنوان ہے تو، کل بھی شیطان تھا اور کل بھی شیطان تھا اور آج بھی شیطان ہے تو۔ اے یزید، اے یزید، کوئی کہتے میرا بھائی علی اصغر رویا تو تیرے ٹکڑوں پر پڑ رہا ہے، وہی کہہ دے۔ کوئی کہتے میرا بھائی علی اصغر رویا، حرملہ رویا، تیری فوج کا افسر رویا، میرے ساتھ آؤ، میرے ساتھ آؤ۔ کوئی کہتے میرا بھائی علی اصغر رویا، حرملہ رویا، تیری فوج کا افسر رویا، تیر بھی رویا ہے، تلوار بھی، خنجر رویا، ذکر ایک دو کا نہیں سارا ہی لشکر رویا۔ اے عزیز کوئی کہہ دے میرا بھائی علی اصغر رویا، حرملہ رویا، تیری فوج کا افسر رویا، تیر بھی رویا ہے، تلوار بھی، خنجر رویا، ذکر ایک دو کا نہیں سارا ہی لشکر رویا۔ ارے ایک تبسم سے تیری فوج کو وہ مار گیا، ایک تبسم سے تیری فوج کو وہ مار گیا، اور جنگ 6 ماہ کے بے شیر سے تو ہار گیا۔ ایک تبسم سے تیری فوج کو وہ مار گیا۔ بس سنو عزادارو، تم سے بھی کیا کہہ رہی ہے؟ فرش مجلس میری خواہش ہے بچھائے رکھنا، دوریاں دشمن سرور سے بنائے رکھنا، تازیہ سربا علم دل سے لگائے رکھنا، اپنی پلکوں پر سدا اشک سجائے رکھنا۔ کون کہتا ہے کہ باطل ہے تمہارے آنسو، خلد میں رکھنے کے قابل ہیں؟ کون کہتا ہے؟ ایک ورد دے کے جا رہا ہے شرر نقوی جری مری کی تاریخی محفل میں، جب بھی کوئی پریشانی سامنے آئے تو یہ کام کرنا جو بتا کے جا رہا ہوں، اگر مصیبت نہ ٹل جائے تو میرے پاس فون کر کے کہنا شرر نقوی جو تم بتا کے گئے تھے وہ بات کارگر نہیں ہوئی، لہذا تم جھوٹے ہو، اور میں بمبئی آ کے اعلان کروں گا کہ میں جھوٹا ہوں۔ لیکن اگر کارگر ہو یہ بات تو شرر نقوی کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ جناب سکینہ فرماتی ہے کہ اے مصیبت کے گرفتار پریشان نہ ہو، خاک ہو جائیں گے سب خاک، پریشان نہ ہو، ہوں گے سب راستے ہموار۔ میرے ساتھ مل کے بول دو، اے مصیبت کے گرفتار پریشان نہ ہو، اے مصیبت کے گرفتار پریشان نہ ہو، خاک ہو جائیں گے سب خاک پریشان نہ ہو، ہوں گے سب راستے ہموار پریشان نہ ہو، میرے بابا کے آزادار پریشان نہ ہو، میرے بابا کے آزادار پریشان نہ ہو۔ ارے بحر امداد تیرے پاس چلے آئیں گے، بحر امداد تیرے پاس چلے آئیں گے، دے میرا واسطہ پاس چلے آخری بند اور آپ کی رحمت تمام سن کے جانا میرے بھائیوں، یہ بند ضرور، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس آ کے سنو، جہاں پر بھی ہو سن کے جاؤ یہ آخری بند اور آپ کی رحمت تمام، بحر امداد تیرے پاس چلے آئیں گے، دے میرا واسطہ۔ پھر سمجھ میں آ گیا نا؟ جب مصیبت ہو تو مولا عباس کو بیوی سکینہ کا واسطہ لو، شرر نقوی کی گارنٹی ہے، مصیبت لمحوں میں دور ہوگی۔ بس آخری بند، جناب سکینہ یزید کے دربار میں کھڑی ہے
اور فرماتی ہے اے یزید کوئی کہہ دے میرا بھائی علی اصغر رویا تو تیرے ٹکڑوں پر پڑ رہے ہیں، کوئی کہہ دے حرملہ رویا تیری فوج کا افسر رویا، تیر بھی رویا ہے، تلوار بھی، خنجر رویا، ذکر ایک دو کا نہیں، سارا ہی لشکر رویا، ایک تبسم سے تیری فوج کو وہ مار گیا، جنگ 6 ماہ کے بے شیر سے تو اب خدائے حسین کا واسطہ خاموش نہ رہنا جہاں تک بیٹھے ہیں مولا کے چاہنے والے، جنگ 6 ماہ کے بے شیر سے تو قلب شیطان اے شیطان کے کتے، اے یزید خبیث، قلب شیطان ہے روبا کی خصلت تجھ میں، غیر ممکن ہے نظر آئے شرافت تجھ میں، گھر بنائے ہیں زمانے کی نجاست تجھ میں، روک لینا جو ذرا سی بھی ہو ہمت تجھ میں۔ میں پہنچ گیا عالم تصور میں شہزادی کے پاس، اے میری شہزادی کیا کرنے والی ہے آپ یزید کے دربار میں؟ جو یزید سے فرما رہی ہے کہ روک لینا جو ذرا سی بھی ہو ہمت تجھ میں۔ شہزادی نے فرمایا شرن نقوی وہ بیت پڑھ لے جو ہم نے تجھے عنایت فرمائی ہے، کلیجے کی پوری طاقت پوری توانائی کے ساتھ یہ بیت پڑھوں گا شرن نقوی کو، بڑا فخر ہے اس بیت پہ۔ بیوی فرماتی ہے کہ قلب سفیان ہے روباہ کی خصلت تجھ میں، قلب شیطان ہے روباہ کی خصلت تجھ میں، غیر ممکن ہے نظر آئے شرافت تجھ میں، گھر بنائے ہے زمانے کی نجاست تجھ میں، روک لینا جو ذرا سی بھی ہو ہمت تجھ میں۔ آج تبدیل ہر ایک سمت کا موسم ہوگا، آج تبدیل ہر ایک سمت کا موسم ہوگا، اور تیرے دربار میں شبیر کا موسم ہوگا۔ بمبئی میں نہ تیر نہ تلوار سے ڈر لگتا، ایک آپ سے بمبئی میں بھی کہا گیا آج تبدیل ہر ایک سمت کا، سنو سمجھ تمہارے لیے، آج تبدیل ہر ایک سمت کا موسم ہوگا، تیرے دربار میں شبیر کا ماتم ہوگا۔ اے شرر حق ہے کہ پوچھوں کہ شرافت کیسی، دشمن اہل پیمبر سے مربت کیسی، جو نہیں ان کا تو پھر اس سے محبت کیسی، سب والوں کو بھلا ظلم سے رغبت کیسی۔ اے عزاداروں نجس خون پر لعنت بھیجو، اے عزاداروں نجس خون پر لعنت بھیجو، یہ گزارش ہے کہ ملعون پر لعنت بھیجو۔ بس ایک مطلب اور ایک شعر سن لیجیے آپ۔ اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے، تو اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد، ساری دنیا کو آزاد۔ اسی کے ساتھ ہم اگلے سال کے لیے یہ محفل یہی ملتوی کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ سال اسی اس کو احتشام کے ساتھ یہ محفل یہاں منائی جائے گی۔ پالنے والے تمام عزاداران سید الشہداء، تمام محبان اہل بیت علیہ السلام رات بھر یہاں تشریف فرما رہے، اے پالنے والے جشن کے سکتے میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، میرے بھائی ان کو گھر عنایت فرما، میرے اولاد ان کو اولاد عنایت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عنایت فرما، جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت علیہ السلام تشریف فرما ہے ان کے آل و اولاد کی حفاظت فرما، اور پالنے والے حزب اللہ اور نصر اللہ کی حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں میں خاص دعا یہ ہے کہ منتخب خون حسین کو جلد بھیج تاکہ ہم ان کے اوان انصار میں شمار ہو سکیں۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بآواز بلند نعرہ